الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. دوستو بھائیو، آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے، قرآن اور سائنس کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. یہ قرآن مجید کی حقانیت کے اوپر آج ہم دلائل دے رہے ہیں، اور وہ بھی صرف سائنس سے، وہ بھی صرف سائنس کے حساب سے. اللہ تعالیٰ سورۃ انعام، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 126 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ یہ گمراہ ہی رہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. تنگی کس طرح کی ہوتی ہے؟ کأنما یصعد فی السماء. اس کی تنگی اور اس کو جو تکلیف ہوگی وہ مشابہ ہے اس تکلیف سے جب کو بندہ یصعد فی السماء، آسمان کے اندر، جب آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دے. اب اس آیت پر آپ ذرا غور کریں کہ آسمان کے اوپر چڑھنے میں تنگی محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آسمانوں پر تو گئے ہی نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاز، ہوائی جہاز ہی نہیں تھے، یہ فیسلٹی نہیں تھی اوپر جانے کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسی بات کی جو آج 1400 سال کے بعد میں پروف ہو رہی ہے، سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہوں گے ان کو تکلیف اس طرح کی ہوگی جیسے آسمان پر چڑھنا. آسمان پر جب بندہ چڑھتا ہے تو اس کو کیوں تکلیف ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں آکسیجن کا فقدان ہے. زمین کے سطح پر آکسیجن زیادہ ہے، اوپر آپ چلے جائیں گے تو آکسیجن کم ہوتی چلی جائے گی، اور جب آکسیجن کسی کو سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ ہو تو اس کو بہت بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ کأنما یصعد فی السماء، جس طرح سے آسمانوں پر چڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے گمراہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی. اور وہ کیوں تکلیف ہوتی ہے آسمانوں پر چڑھنا؟ وہ اس میں وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں آپ، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح کا رجس، عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ علی الذین لا یؤمنون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی اسی طرح کا رجس، اسی طرح کا عذاب ملے گا. تو یہ قرآن مجید کی آیت پر آپ دیکھیں کہ واقعی قرآن مجید کی کس طرح سے جو ہے یہ کمال کی باتیں کر رہا ہے جو اس وقت کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور آج یہ سائنٹیفک دور کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہے تھے. آگے دریائے نیل آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو بنی اسرائیل کے آدمی تھے وہ تو پار ہو گئے، گزر گئے وہاں سے. لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی. پھر انہوں نے سوچا کہ دریا تو پانی نہیں ہے، یہ بالکل خشکی ہے،
وہ بھی اندر موسیٰ علیہ السلام کے دشمنی اور نفرت کے اندر، بغاوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور ان کو لوگوں کو بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے وہ بھی دریا میں اترا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا پانی کو، وہ پانی مل گئے اور اس میں وہ ڈوب کے مرا۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں حتیٰ اذا ادرک الغرق، سورۃ یونس میں فرمایا، آیت نمبر 92 ہے سورۃ یونس، جب وہ غرق ہونے کو تھا، حتیٰ اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وہ اللہ جو بنی اسرائیل جس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے، اس اللہ کو میں مانتا ہوں اور میں مسلم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تیرا اسلام لانا، اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، مرنے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات قرآن مجید میں بتا دی، فَالْيَوْمَ، آج کے دن کے بعد، ننجی کا، ہم نجات دیں گے، پروٹیکٹ کریں گے، حفاظت کریں گے، بے بدن کے، تیرے بدن کی، آج کے دن کے بعد تیرے بدن کی حفاظت کی جائے گی، اس کو نجات دیا جائے گی، اس کو محفوظ کیا جائے گا۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ، تاکہ تو بن جائے جو بعد میں تیرے لوگ آئیں گے، ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد میں آئے، تو ان لوگوں کے لیے آیت بن جائے، عبرت بن جائے، آیا۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 92 ہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیا، تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائے، اللہ پاک کی ایک نشانی بن جائے۔ تجھے دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر ایمان لے آئیں، اسلام کو وہ لوگ قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت بالکل واضح ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیا، کہ بعد والے لوگوں کے لیے تیرے جسم کو محفوظ بنایا جائے گا۔ آج فرعون کا جو ہے نا وہ ممی جو ہے وہ قاہرہ مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں قرآن مجید کا جو ہے کمالات ہیں، قرآن مجید کا یہ بہت بڑے معجزات ہیں جو پہلے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن آج سائنسی دور میں سائنس کی تحقیقات کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے قرآن مجید میں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، یہ دھواں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ پہلے نیبولا تھا، گیس تھا، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، گیسز فارم میں ہوتا ہے نا، تو ایک طرح کا نیبولا تھا، اس میں پھر فقال اللہ والارض ائتیا طوعا او کرہا، پھر آسمان کو بھی کہا اور زمین کو بھی کہا آ جاؤ، یعنی بن جاؤ، کراہت کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ان کو، کہا دونوں نے کہا، آسمان اور زمین نے، آتائنا طائعین، ہم فرمان برداروں کی طرح آتے ہیں، یعنی کہ وہ بن گئے پھر، یعنی کہ بگ بینگ تھیوری یہ قرآن مجید پہلے بتا رہا ہے کہ پہلے یہاں پر نیبولا تھا، گیس کا گولا تھا، وہاں پر اس میں دھماکے ہوئے، پھر زمین آسمان بنا۔ تو وہ اس کی طرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ آیت ہے سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 11 حامیم سجدہ، گویا کہ یہ قرآن مجید کا آیت بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو بعد میں سائنسدانوں نے بتائی۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من الماء، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور ہیں، ان کو جاندار ہیں، ان سب کو پانی سے پیدا کیا۔ وہ پانی دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ نر کا جو ہے نا پانی جب مادہ میں جاتا ہے تو وہ بھی پانی اس کی طرف اشارہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ آسمان وغیرہ سے بارش وغیرہ برستی رہتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا تخلیق اسے بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام جانداروں کی تخلیق نر اور مادہ ہوتے ہیں، نر کا پانی مادہ میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ سورۃ نور آیت نمبر
45 ہے، 45 نمبر آیت ہے، یہ بھی قرآن مجید نے اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ كُلُّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، سورۃ الرعد آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے میوے پکائے اور ان میووں میں زوجین جوڑے جوڑے ہیں، دو جوڑے ہیں، یعنی کہ نر کا مادہ کے اوپر پولن جو بور ہوتا ہے، ذرات ہوتے ہیں، وہ نہ ملیں گے تب تک وہ فصل اشی نہیں ہوگی۔ کھجور کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں تو کھجور زیادہ ہے، تو نر کا جو ہے نا وہ بور پولن جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ جتنے پودے ہوتے ہیں یہ پولن جو ہے نا، پولن کی وجہ سے یہ ان کو ہوتا ہے وہ۔ اور پولن کس طرح سے لگتا ہے، اس کے سب سے 3 ذرائع ہیں، ایک پانی میں وہ گرتا ہے تو جو نر کا پولن ہے وہ مادہ تک پہنچ جاتا ہے، ایک پانی کے لہروں کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے۔ دوسرا سورس ہواؤں کا ہے جو سب سے بڑا زور ہے، سب سے زیادہ اور بڑا سورس وہ ہوا ہے۔ ہوا پولن کو نر سے مادہ تک پہنچا دیتی ہے، مادہ پودوں تک پہنچ جاتی ہے ہوا۔ اور تیسرا جو ہے یہ بھنورے، مکھیاں، مکڑے وغیرہ، یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انسیکٹس وغیرہ، وہ جب نر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کو چمڑ جاتا ہے وہ پولن، پھر وہ جب مادہ پر بیٹھتے ہیں تو ان کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو نر کا پولن مادہ تک پہنچنے کے لیے 3 سورسز ہیں، واٹر اور ایئر اور یہ انسیکٹس وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے سورۃ حجر کے اندر، وَأَرْسَلَ الرِّيَاحَ لَوَاقِعًا، اور وہ اللہ تو وہ ہے جو ایسی ہوائیاں چلاتا ہے جو حملہ کروانے والی ہوتی ہیں، جسے حمل ٹھہرتا ہے، یعنی کہ پولن پودوں کا جو ہے نا نر کا وہ مادہ پر جب آیا تو وہ پھر ان سے پیداوار شروع ہو جاتی ہے، پھل وغیرہ لگتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ پہلے زمانے میں تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں نازل کرتا ہے جو حاملہ آور ہیں، جو حمل کراتی ہیں، تو وہ شاید نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج کے سائنس نے یہ ثابت کیا کہ حمل کرنے والی ہوائیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، اور حمل کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ جو ہے نا نر کا پولن جو ہے وہ مادہ تک پہنچ جائے تو وہ پھر ان سے اس کو جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں، پھل اور میوے وغیرہ لگتے ہیں، پکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اور جگہ پر فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے جوڑے بنائے، ہر چیز میں جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس میں بھی، ومن انفسہم، اور انسانوں کی جانوں میں بھی، ومن ما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں بھی جو ابھی انسان کو جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ یاسین آیت نمبر 36 ہے۔ تو ہر چیز جوڑے ہے۔ ویسے اگر آپ آگے چلیں تو ہر چیز جو ہے نا آپ دیکھیں کہ مالک اس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں، پروٹان پازیٹیو چارج ہیں اور الیکٹران نیگیٹو چارج ہوتے ہیں، تو منفی اور مثبت۔ تو نر اور مادہ یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ انسانوں میں بھی ہیں، پودوں میں بھی ہیں، اگرچہ ہمیں آج کل پتہ چلا، لیکن یہ قرآن مجید کی باتیں بہت پرانی ہیں۔ اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، سورۃ النساء آیت نمبر 56 ہے۔ یہ آیت بھی بہت غور کرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کی، جہنمیوں کی کھالیں گل اور سڑ جائیں گی، گل اور سڑ جائیں گی، نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، تو دوسری جلد ان کو پہنائی جائے، دوسری کھالیں ان کو پہنائی جائیں گی جہنمیوں کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی، لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو عذاب آئے۔ قرآن فرماتا ہے عذاب دینے کے لیے کھالیں تبدیل کرتی جائیں گی، جب کھالیں سڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کی کھالوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہ لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو عذاب دیا جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 56 ہے۔ یہ آج میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے
کہ کھال کے اندر، انسان کے جلد کے اندر یہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں پین سینسری نروز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، پین کو محسوس کرنے والی نروز ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ کھالوں کے نیچے۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تکلیف محسوس ہی کھال کی وجہ، جلد کی وجہ سے، اسکن کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اسکن کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لیذوقوا العذاب، عذاب دینے کے لیے۔ کیوں؟ اس میں نیچے پین نروز ہیں، پین سینسنگ نروز ہیں، جو درد کو محسوس کرنے والی نروز رگیں وغیرہ وہیں پر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتائی، اور ڈاکٹر لوگ، میڈیکل سائنس نے آج کل ثابت کیا ہوا ہے۔ جیسے بھی آپ دیکھیں بچے کو نا، یا کوئی بھی بندہ جب سوئی ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتا ہے، تو انجیکشن جب جلد سے، اسکن سے گزرتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر جب پار ہو جاتی ہے نا، اسکن سے گزر جاتی ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو آپ لوگ دن رات تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسکن سے جب وہ گزرتی ہے تکلیف ہوتی ہے، اسکن کے گزرنے کے بعد جب آگے نکل جاتی ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن مجید کی دیکھیں آیتیں، قرآن مجید کی جو ہے یہ بہت بڑے جانے کے کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیے۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ پہاڑ اور جبل پیدا کیے، ان تمید بہم، تاکہ یہ وائبریشن نہ کرے، ہلے نہ۔ اگر ہلتی تو انسان کا زندہ رہنا اور جانوروں کا بڑا مسئلہ ہوتا، لیکن اب پہاڑ ہیں، اس میں پہاڑ جو ہیں، یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31 سورۃ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، جبل گاڑ دیے۔ کیوں؟ ان تمید بہم، تاکہ وہ ہمیں، اس سے کیا فائدہ ہے کہ وائبریشن نہیں ہے اس کے اندر، زمین بابلنگ نہیں کرتی، ورنہ جھٹکے آتے اور ہم گر پڑتے، انسان نقصان اٹھاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنا دیا کہ یہ آرام کرنے کے لیے جگہ بن جائے، تو آرام کرنے کے لیے ریسٹنگ پلیس بنائی انسان کے لیے۔ اور آگے فرمایا اس طرح سے والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑوں کو میخیں بنایا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے کھونڈی، کھونڈی کے اندر جب کیل وغیرہ آپ لگاتے ہیں نا، اس میں باہر کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور اندر دیوار میں کم ہوتا ہے، تو اس کو آپ کیل وغیرہ جب لگائیں گے تو کھونڈی وغیرہ تو باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور میخوں میں اور کیلوں میں فرق ہے، میخ میں پھر یہ کہ اندر ایسا زیادہ ہوتا ہے، باہر ایسا کم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ پہاڑ ہیں بڑے بڑے، ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، دیکھیں آپ اس کو 8.8 جو ہے نا کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ تو یہ اتنی نیچے، اس سے زیادہ کہیں نیچے ہے۔ میخیں جو ہیں، پہاڑوں کو اللہ نے میخیں کہا ہے، اس کا مطلب کہ جتنا حصہ اوپر ہے اس سے نیچے کہیں اور زیادہ ہے، جب بھی تو اس کو میخ کہا جائے گا، اوتادا۔ پھر اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تبارک الذی، وہ اللہ تو بابرکت ذات ہے، وہ اللہ کی جعل فی السماء بروجن، جس نے آسمان میں برج بنائے، اسٹار بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک سراج بنایا، وقمرا منیرا، اور روشن چاند بنایا۔ پہلے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا، پہلے زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج بھی سراج ہے، سورس آف لائٹ ہے، منبع ہے، لائٹ کا منبع ہے، اور چاند بھی لائٹ کا سورس ہے، منبع ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، سورج تو سورس آف لائٹ ہے، لیکن چاند سورج کی وجہ سے روشن ہے، وہ ریفلیکشن آف لائٹ کی وجہ سے ہے، سورس آف لائٹ نہیں ہے قمر۔ تو یہ قرآن مجید کے آیت پہلے ہی بتا دی اس نے کہ قمر منیرہ ہے، روشن ہے، سورج کی وجہ سے وہ لائٹ ریفلیکٹ کر کے روشن ہو رہا ہے، لیکن سورج جو ہے وہ سراج، وہ صرف اور ایک ہے، اس کی سورس آف لائٹ جو ہے نا وہ سورج ہے، شمس جو ہے نا وہ سورج جو ہے سورس آف لائٹ ہے،
چاند سورس آف لائٹ نہیں ہے. اگر ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کہتا سراجین، جس نے 2 سراج لگائے، قمر کو الگ کر دیا، سراج کو الگ، ایک ہے، واحد ہے سراج واحد. اگر دونوں ہوتے، جس طرح سے پرانے زمانے کے لوگوں کا خیال تھا کہ دونوں سورس آف لائٹ ہیں، تو وہ سراجین آتا کہ 2 سراج، 2 روشنی کے منبع. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے سراجین نہیں کہا، ایک سراج کہا، کیونکہ چاند کو روشنی ادھاری ہے، اپنی نہیں ہے، سورج کی ہے، وہ ریفلیکٹ کر کے جو ہے نا وہ روشن ہو رہا ہے. یہ سورۃ فرقان گرم چراغ کی معنی میں آیا کہ گرم چراغ جو ہے نا وہ سراج ہے. اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورۃ انبیاء آیت نمبر 23 میں ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جو رات کو بلاتا ہے، دن کو بلاتا ہے، جس میں سورج بھی ہے اور چاند بھی ہیں. اور پھر فرمایا کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مداروں میں حرکت کر رہے ہیں. پہلے تک تو یہ تھا کہ سورج ساکن ہے، یہ تو بعد میں ریسرچ ہوئی کہ سورج ساکن نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید کا آیت پہلے ہی بتا رہی تھی کہ کل فی فلک یسبحون، یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ سورج، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیشنری ہے، یہ کھڑا ہے. لیکن قرآن مجید نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں، یہ تیر رہے ہیں، یہ حرکت کر رہے ہیں، سورج ہو، چاند ہو، زمین ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اپنے اپنے مداروں میں یہ حرکت کر رہے ہیں، ان کے مدار بنے ہوئے ہیں. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، آربٹس ہیں ان کے ارد گرد میں، جس طرح سے الیکٹران اور پروٹون نیوکلس کے ارد گرد مختلف شیل اور آربٹس میں حرکت کرتے ہیں، گھومتے ہیں. اس طرح کا تصور یہ ہے کہ زمین و آسمان اپنے اپنے آربٹس میں مداروں میں گھومتے پھرتے ہیں. جس طرح الیکٹران جو ہے نا وہ حرکت کرتے ہیں مداروں کے اندر، نیوکلس کے باہر، ایٹم کے نیوکلس کے باہر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وہ اللہ تو وہ ہے جو 2 دریاؤں کو ملنے نہیں دیتا، ان میں سے ایک تو میٹھے پانی کا سورس ہے اور ایک کڑوے نمکین ہے، لیکن ان دونوں کو ملنے نہیں دے رہا. دنیا میں خصوصاً فرانس کے کئی لوگ ہیں دنیا میں، انہوں نے اسلام قبول کیا، یورپین لوگوں نے. جب اس آیت پر دیکھے انہوں نے دیکھا کہ واقعی سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں، سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں، اور وہ میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ ملتا نہیں ہے. انہوں نے تحقیقات کی یہ قرآن مجید کی آیت کہاں کیسے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمندروں میں گئے ہی نہیں، ان کو کس طرح سے پتہ چلا. یہ اسپین کے قریب یورپ میں جو ہے مڈغاسکر اور افریقہ میں اور یورپ کے اندر، یہاں ادھر یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی اس طرح کے چشمے میٹھے پانی کے اور کھارے پانی کے دیکھے گئے ہیں، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ملتے؟ ایک تو ان کی ڈینسٹی، ماس پر یونٹ والیوم، ماس ڈینسٹی وہ الگ الگ ہے، ویٹ الگ ہے، ماس ڈینسٹی الگ ہے، پھر وسکاسٹی بھی الگ ہے، دا انٹرنل اٹریکشن بٹوین دی مالکیول. تو قرآن مجید نے بتا دیا وسکاسٹی، وسکس ہے یہ، یعنی کہ انٹرنل مالکیول کے درمیان میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے، کشش زیادہ ہے، اس لیے کوئی چیز بہت کم بہتی ہے. تو ویٹ ہے، ڈینسٹی ہے، سرفیس ٹینشن ہے اور وسکاسٹی ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنایا ہوا ہے، اور اس طرح سے وہ چیزیں آپس میں میٹھا پانی اور کھارا پانی نہیں مل رہا. یہ مختلف سمندروں کے اندر اس طرح کے یہ جو ہے نا دریا کا وجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کبھی بھی نہیں گئے، تو ان کو کس طرح سے پتہ چلا؟ صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت کی بہت بڑی دلیلیں ہیں. اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ یہ اگر ہماری ویڈیو سیشن اگر ایک ہے عظمت قرآن کے بارے میں، عظمت قرآن کے بارے میں یہ پہلی سیشن ہے، انشاءاللہ ہم پھر اس طرح سے دوسری سیشن بھی کوشش کریں گے کہ
ایک دو دن کے اندر پھر وہ بھی انشاءاللہ العزیز کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر